الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یہ دنیا دار الغرور ہے، دھوکے کا گھر ہے، اور آخرت دار السرور ہے، خوشیوں کی جگہ ہے۔ یہ دنیا دار العمل ہے، عمل کرنے کی جگہ ہے، اور آخرت وہ دار الجزا ہے، بدلے کی جگہ ہے۔ دنیا میں عمل ہے، بدلہ نہیں، اور آخرت میں بدلہ ہوگا، عمل کی توفیق نہیں ہوگی۔ اسی بات کو امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان الفاظ میں ارشاد فرمایا: الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ عقل مند ہے وہ انسان جو اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے اور مرنے کے بعد جو نہ ختم ہونے والی زندگی ہے اس کی تیاری شروع کر دیتا ہے۔ فرمایا عاجز ہے وہ انسان جو آخرت کی تیاری کچھ نہیں کرتا اور اللہ رب العزت سے لمبی لمبی امیدیں باندھ رکھتا ہے۔ مقصد زندگی اللہ رب العزت کی بندگی ہے، مقصد حیات اللہ رب العزت کی یاد ہے۔ وہ زندگی جو بغیر بندگی کی ہے وہ زندگی زندگی نہیں، وہ تو درندگی ہے، سراسر شرمندگی ہے۔ اصل زندگی وہی زندگی کہلاتی ہے جو بندگی والی زندگی ہے۔ ایک بزرگ تھے، بہت بڑی عمر کے تھے۔ ایک نوجوان نے پوچھا: بابا جی آپ کی عمر کتنی ہے؟ بیٹا میری عمر 12 سال ہے۔ بابا جی آپ تو اتنی بڑی عمر کے ہیں اور آپ فرما رہے ہیں میری عمر 12 سال ہے۔ بیٹا سچ کہہ رہا ہوں، اصل عمر 12 سال ہے، باقی ساری ضائع کر بیٹھا۔ تو اصل زندگی وہی ہوتی ہے جو بندگی والی زندگی ہے۔ آج ہر طرف ٹینشنیں ہیں، پریشانیاں ہیں، چھوٹا بھی پریشان ہے، بڑا بھی پریشان ہے، مرد بھی پریشان ہے، عورت بھی پریشان ہے۔ ہر ایک کی یہ کوشش ہے کہ میری ٹینشن دور ہو جائے، میری پریشانی دور ہو جائے۔ مال پیسہ زیادہ جمع ہو جائے گا، پریشانی ختم ہو جائے گی۔ میرے پاس مکان نہیں ہے، مجھے مکان مل جائے گا، میری پریشانی ختم ہو جائے گی۔ گاڑی نہیں ہے، گاڑی مل جائے گی، میری پریشانی ختم ہو جائے گی۔ ہم دیکھتے ہیں دنیا میں لوگوں کے پاس یہ سب چیزیں موجود ہیں، اس کے باوجود پریشانیوں کے اندر وقت گزر رہا ہے، ٹینشنوں میں ان کا وقت گزر رہا ہے۔ 40-40، 50-50، 60-60 خاندانوں کی کفالت کر سکتے ہیں، لیکن آپ ان سے پوچھیے کیا حال ہے، کہتے ہیں حال بے حال ہے۔ اولاد کیسی ہے؟ وہ جی افلاطون بنی ہوئی ہے۔ شوہر سے پوچھو تمہاری بیوی کیسی ہے؟ ابھی منہ سے بات نکلتی نہیں، سو سنا دیتی ہے۔ عورت سے پوچھو خاوند تمہارا کیسا ہے؟ جب بھی گھر میں آتا ہے ماتھے کے اوپر 12 بجے رہتے ہیں۔ ایسی باتیں ٹینشن والی بندہ کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ اس کا تعلق اپنے رب سے ٹوٹا ہوا ہوتا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کسی بندے کا تعلق اپنے رب سے ٹوٹا ہوا ہو اور اس کی زندگی میں سکون آ جائے؟ یہ ناممکن سی بات ہے۔
ایک دفعہ پہلے بھی آپ کے ہاں میں نے یہ واقعہ سنایا تھا. ہمارے حضرت کے ہاں جھنگ میں ایک عورت آئی، بہت امیر گھرانے سے تعلق رکھتی تھی. اماں جان کے پاس بیٹھ کے اس نے رونا شروع کر دیا کہ میں بہت پریشان ہوں، بہت دور سے آئی ہوں، جتنی میں پریشان ہوں میں سمجھتی ہوں اتنا کوئی پریشان نہیں ہوگا. سنا آپ کے میاں اللہ والے ہیں، آپ ان سے کہیں میرے لیے دعا کریں اللہ میری اس پریشانی کو ختم کر دے. حضرت والا مسجد گئے ہوئے تھے، واپس آئے، اماں جان نے بتایا ایک عورت ہے بہت رو رہی ہے، پریشان ہے، آپ پردے میں اس کی بات سن لیجئے. پردے کے پیچھے اس عورت کو بلایا، پوچھا بی بی کیا بات ہے؟ پوچھتی اس نے رونا شروع کر دیا. حضرت کیا بتاؤں، جتنی میں پریشان ہوں اتنا کوئی پریشان نہیں ہوگا. بی بی بتا تجھے کیا پریشانی لاحق ہو گئی ہے؟ حضرت میرا خاوند مجھے میرے ذاتی جیب خرچ کے لیے بس صرف 50,000 روپے دیتا ہے. محترم خواتین و حضرات، یہ اس زمانے کی بات ہے جب ڈالر 18 روپے میں تھا. اس وقت اس کا خاوند اس کے ذاتی جیب خرچ کے لیے 50,000 روپے دیتا تھا ہر ماہ، اور وہ رو رہی ہے کہ اس میں میری ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی ہیں. آپ ہی بتائیں مجھ سے بڑا کون پریشان ہوگا؟ گھر کے خرچے کے لیے نہیں، بجلی گیس کی بل جمع کرنے کے لیے نہیں، صرف اس کے ذاتی جیب خرچ کے لیے اس کا خاوند اس کو 50,000 روپے دیتا تھا، اور وہ پریشان ہو رہی ہے کہ میری ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی ہیں. آپ ہی بتائیں مجھ سے بڑا کون پریشان ہوگا؟ تو حضرت والا نے اس کو نصیحت فرمائی اور فرمایا تیرا خاوند تجھے 50,000 روپے دیتا ہے، اگر تجھے 10 لاکھ 50 لاکھ روپے بھی دے دے تیری ضرورتیں پوری نہیں ہونی. کیوں حضرت؟ اس لیے کہ تیری زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزر رہی ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کوئی بندہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہو اور اس کی زندگی کے اندر سکون آ جائے؟ یہ تو ناممکن سی بات ہے. چنانچہ اس کو یہ بات سمجھ میں آ گئی، حضرت والا کی نصیحت کا اثر ہوا. حضرت فرماتے ہیں 1 مہینے کے بعد وہ عورت مجھے خط لکھتی ہے کہ حضرت پہلے تو 50,000 روپے میں خرچہ پورا نہیں ہوتا تھا، اس مہینے میں 20,000 روپے میرا خرچہ پورا ہو گیا اور 30,000 روپے میں نے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیے. تو محترم خواتین و حضرات، یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم گناہ بھی کریں، اللہ کی نافرمانیاں بھی کریں اور ہماری زندگی میں سکون آ جائے. یہ ناممکن سی بات ہے. تو رب تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اگر تم یہ چاہتے ہو تمہاری زندگی میں سکون آ جائے تو پھر نیک اعمال کو اختیار کرو، گناہوں والی زندگی چھوڑو. اس لیے گناہوں پہ رب تعالیٰ نے صاف فرما دی ہے من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا. جو بھی میری یاد سے منہ موڑ کے زندگی گزارے گا میں اللہ دنیا میں ایک سزا اس کو نقد یہ دوں گا کہ میں اس کی معیشت کو تنگ کر کے رکھ دوں گا. یہ نہیں کہ وہ غریب ہوگا، مال پیسہ نہیں ہوگا، نہیں، کروڑ پتی نہیں ارب پتی ہوگا پھر بھی رو رہا ہوگا، جیسے ابھی آپ کے سامنے میں نے مثال بیان کی ہے. لیکن اگر نیک اعمال کو اختیار کرو گے، گناہوں کو چھوڑ دو گے، تو میں اللہ تمہاری اس دنیا کی زندگی کو بھی بہترین بنا دوں گا، خوشیوں والی بنا دوں گا. فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. جو بھی نیک اعمال کو اختیار کرے گا، چاہے وہ مرد ہے یا عورت، بشرط کہ وہ مومن ہو، فلنحيينه حیاتا طیبہ، میں اللہ اس کی زندگی کو خوشیوں والی زندگی بنا دوں گا، سکون والی زندگی بنا دوں گا، امن والی زندگی بنا دوں گا. یہاں مدرسہ ہے، اکثر ہے طالبات ہیں. طالبات تو رب تعالیٰ نے ان کو بہت سارے گناہوں سے مدرسوں کی برکت سے، اساتذہ اور معلمات کی برکت سے بچائے ہوا ہوتا ہے. 95% نہیں، 97% گناہوں سے یہ بچیاں، دین کے مدرسے کی بچیاں اور بچے ہوئے ہوتے ہیں. رب نے ان کو محفوظ کیا ہوتا ہے. 2-3 قسم کے گناہ ہوتے ہیں جن میں بعض اوقات بعض طالبہ یا بعض طالب علم پڑ جاتے ہیں، اللہ کا وقور جو رب تعالیٰ چاہتے ہیں ان کو دینا، وہ اس کو حاصل نہیں کر پاتے. وہ 2-3 قسم کے گناہ کون سے ہیں؟ سب نہیں، بعض طالب علم یا بعض طالبات اس میں مبتلا ہو جاتی ہیں. وہ کیا؟
مدرسے آنے کو دل نہیں چاہ رہا تھا، فون کر دیا، جھوٹی درخواست بھیج دی کہ آج طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں مدرسے نہیں آ سکتی، یا پھر کلاس خالی تھی، معلمہ اٹھی ہوئی تھیں، استاد نہیں تھے، کسی ساتھی کی غیبت کر لی، یا مدرسے کے کسی استاد معلمہ کی غیبت کر لی، یا انتظامیہ والوں میں سے کسی کی غیبت کر لی۔ اور تیسرا گناہ بعض دفعہ کسی طالبہ سے یہ بھی ہو جاتا ہے کہ دن بھر تو قال اللہ قال رسول پڑھتے رہے، مدرسے سے چھٹی ہوئی، گھر جانا چاہا، راستے میں کسی غیر محرم کی نظر ڈالنی شروع کر دی۔ یہ 2-3 قسم کے گناہ ہیں، اگر طالب علم طالبہ ان کو چھوڑ دیں، وہ اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے ولیہ ہیں، ان سے بڑا کوئی اللہ کا ولی نہیں ہوتا۔ ہمارے سلسلے کے ایک بزرگ تھے خواجہ باقی باللہ رحمہ اللہ تعالی، ایک دفعہ فرماتے ہیں میں نے اپنے ذکر کے کچھ لطائف بند محسوس کیے، قبض کی کیفیت محسوس ہوئی، تو میں نے اپنے شیخ سے عرض کی، حضرت نے فرمایا اپنے علاقے میں کسی ایسے مدرسے میں چلے جاؤ جہاں حفظ کے طلبہ ہوں، ان سے جا کے اپنے لیے دعا کرواؤ۔ حضرت اپنے علاقے کے مدرسے میں آئے، وہاں کے طلبہ اساتذہ کو پتہ چلا کہ حضرت آ رہے ہیں، حضرت کے وہ سب محبت کرنے والے تھے، استقبال کے لیے باہر نکل آئے۔ جب حضرت نے طلبہ کو باہر آتے ہوئے دیکھا، حضرت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا عزیز طلبہ آج میں تمہارے پاس آیا ہوں، تم میری پریشانی دور کرو، میرے لیے مل کے دعا کرو۔ تو یہ طلبہ طالبات وہ لوگ ہوتے ہیں جب یہ صحیح معنی میں علم کو حاصل کرتے ہیں گناہوں سے بچ کر، تو ان سے بڑھ کے کوئی بڑا اللہ کا ولی نہیں ہوتا۔ تو عزیز طالبات، رب تعالیٰ نے ہمارے اوپر کتنا بڑا کرم فرما دیا ہے کہ ہمیں اپنے دین کے لیے مختص کر لی ہے، اپنے دین کے لیے چن لی ہے۔ آپ جتنی بھی طالبات یہاں آئی ہوئی ہیں، آپ میں سے کوئی بھی اپنی مرضی سے نہیں آیا، اللہ نے آپ کو چنا ہے، ہزاروں نہیں لاکھوں لڑکیوں میں سے آپ کو چنا ہے اپنے دین کے لیے۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر ہم اپنی کتاب کا وارث بنانے کے لیے اپنے بندوں میں سے لوگوں کو چنتے ہیں۔ گویا کہ آپ چنیدہ ہیں، کسی کے سامنے کیا چیز رکھ دی، کسی کے سامنے کیا رکھ دیا، کسی لڑکی کو بس کے اندر کھڑا کر دیا، لوگوں کے زینت بنا دیا، کوئی جو ہے ایئر ہوسٹس بن گئی، کوئی جو ہے روڈوں پہ کام کر رہی ہے، کوئی دکانوں میں کھڑی ہے، کوئی کہاں کھڑی ہے، کوئی کہاں کھڑی ہے۔ عزیز طالبات، جب ہماری باری آئی، رب تعالیٰ نے ہمارے سامنے اپنا قرآن رکھ دیا، حدیث رکھ دی، تم اس کے اوپر محنت کرو، میں اللہ تمہاری دنیا بھی بنا دوں گا، تمہاری آخرت بھی بنا دوں گا۔ جو دین کے ساتھ چمٹ جاتا ہے، رب تعالیٰ اس کو کبھی ضائع نہیں فرماتے ہیں۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میرا علم پڑھنے والے ہیں، یہ میرا ہی ذکر کرنے والے ہیں، یہ مجھے یاد رکھنے والے ہیں، میں اللہ ان کی آنکھیں بن جاتا ہوں، ان کے کان بن جاتا ہوں، ان کا دل و دماغ بن جاتا ہوں۔ اللہ اکبر، جس کے ساتھ اللہ ہو جائے اس کو کیا پریشانی ہے۔ رب تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، میں اللہ نیکوں کا سرپرست بن جاتا ہوں۔ چھوٹی سی بچی ہے نا، وہ آئی صبح مدرسے، ساتھ والی بچی کو کہتی ہے کہ میں کل عمرے پہ جا رہی ہوں، تو دوسری بچی پوچھتی ہے آپ اس سے پہلے بھی عمرے پہ گئی ہو؟ وہ کہتی ہے نہیں گئی۔ تو آپ کا ٹکٹ وغیرہ ہو گیا ہے، پاسپورٹ وغیرہ بن گیا؟ وہ کہتی ہے مجھے پتہ نہیں ہے۔ آپ نے مکہ میں کہاں رہنا ہے، مدینہ میں کہاں رہنا ہے؟ کہتی ہے مجھے کوئی پتہ نہیں ہے۔ عمرہ کرنے کا طریقہ آتا ہے؟ نہیں بہن، میں پہلی دفعہ جا رہی ہوں، مجھے کوئی طریقہ نہیں آتا۔ تو آپ کو کچھ آتا ہی نہیں ہے، نہ آپ کو ٹکٹ کا پتہ، نہ پاسپورٹ کا پتہ، پھر کیسے جاؤ گی آپ عمرے پہ؟ وہ آگے سے ایک ہی جواب دیتی ہے میں اپنے ابو کے ساتھ جا رہی ہوں، میں اپنے ابو کے ساتھ جا رہی ہوں۔ کیا مطلب کہ جب میں اپنے ابو کے ساتھ جا رہی ہوں تو میرا سارا انتظام وہی کرے گا، میری ٹکٹ کا بندوبست وہی کرے گا، مجھے عمرے کا طریقہ بھی وہی سکھائے گا، رہائش کا انتظام بھی وہی کرے گا۔ اسی طرح جب کوئی بندہ کوئی بندی 100% اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچا لیتے ہیں، رب تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں میں ان کا سرپرست بن جاتا ہوں، پھر ان کے نہ ہونے والے کام میں اللہ کرنا شروع کر دیتا ہوں۔ رب تعالیٰ ایسے بندے کے مستقبل کو روشن فرما دیتے ہیں، وہ ایک راستہ تلاش کر رہا ہوتا ہے، رب تعالیٰ اس کے لیے کئی راستے کھول دیتے ہیں۔ تو عزیز طالبات، ہمارے ذمہ یہ کام ہے
کہ ہم علم کو اس طریقے سے حاصل کریں کہ ہمارے اعضاء تمام گناہوں سے پاک صاف ہوں. ہماری آنکھیں پاک ہوں گی، علم کا نور ہماری آنکھوں کے ذریعے آئے گا. ہمارے کان پاک ہوں گے، علم کا نور ہمارے کانوں کے ذریعے آئے گا. ہماری زبان پاک ہوگی، رب تعالیٰ علم کی مٹھاس نصیب فرمائے گا. ہمارے دل و دماغ کو معطر کر دے گا. علم کی حقیقت رب تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے گا. تو آج اس محفل میں ارادہ کرنا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو تمام گناہوں سے بچانا ہے. جب بندہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیتا ہے وہ رب تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے. رب تعالیٰ اس سے محبت فرماتے ہیں، ان اللہ یحب التوابین. رب تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے. عزیز طالبات، یہ جو کتابیں ہمارے سامنے رکھی ہوئی ہیں ان سے تو علم نہیں آتا، ان سے معلومات حاصل ہوتی ہیں. قرآن مجید کا ترجمہ جس بندے نے سب سے پہلے انگلش میں کیا تھا وہ مسلمان نہیں تھا، وہ انگریز تھا. بعد میں جا کے قرآن کی برکت سے مسلمان ہوا. لیکن اس بندے کو کوئی عالم تو نہیں کہے گا. ہاں معلومات تھی اس کے پاس بہت ساری جس کے ذریعے اس نے ترجمہ کر لیا. عالم تو وہ ہوتا ہے جس کے دل میں خشیت الہی ہوتی ہے. انما یخشی اللہ من عباد العلماء. جو جتنا بڑا عالم ہوگا اس کے دل میں اتنی ہی زیادہ اللہ کی خشیت ہوگی. اگر خشیت الہی دل میں نہیں پیدا ہو رہی تو سمجھ لیجئے وہ علم نہیں ہے، وہ معلومات ہیں. اور معلومات وقت کے ساتھ ساتھ آہستہ 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 اٹھ جاتی ہیں. ذہن اچھا ہے، کچھ عبارات زبانی یاد کر لی ہیں، کچھ چیزوں پر عبور حاصل ہو گیا ہے، لیکن اگر ساتھ علم کا نور نہیں ملا تو وہ معلومات آہستہ آہستہ اٹھ جائیں گی. اور جو علم کا نور ہوتا ہے جب وہ ایک دفعہ آ جاتا ہے وہ پھر بڑھتا رہتا ہے. اللہ رب العزت سے علم کا نور مانگنا ہے، اللہ میں علم کی حقیقت نصیب فرما. اور علم کا نور وہ کتابوں سے نہیں آتا، وہ استاد کے سینہ سے بندہ حاصل کرتا ہے. انہوں نے اپنے استاد کے سینے سے حاصل کیا ہوتا ہے. انہوں نے اپنے استاد کی، حتیٰ کہ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سینہ مبارک سے جو علم کا نور آگے منتقل ہوا ہوتا ہے وہی ہم اپنے استاد کے سینے سے حاصل کرتے ہیں. جتنی زیادہ طلب ہوتی ہے اتنا ہی بندہ اس کو حاصل کر سکتا ہے. جتنی طلب کی کمی ہوتی ہے اتنا ہی وہ نور کم ملتا ہے. اور یہ چیز بغیر طلب کے نہیں ملتی، بے طلبوں کو یہ چیز نہیں ملا کرتی. اللہ رب العزت ہمیں علم کا نور نصیب فرما دے. حضرت مولانا خیر محمد صاحب جالندھری رحمہ اللہ تعالیٰ فرمانے لگے کہ میں نے 62 سال بخاری شریف پڑھائی، اور فرماتے ہیں ان 62 سالوں میں جب بھی میں بخاری شریف کھولتا تھا مجھے پوری بخاری شریف میں نور ہی نور نظر آتا تھا. فرماتے ہیں 3-4 صفحے ایسے تھے جہاں مجھے اندھیرا نظر آتا تھا، باقی پوری کتاب میں مجھے نور ہی نور نظر آتا تھا. فرماتے ہیں میں نے غور کیا یہ 3-4 صفحے وہ تھے جو میں نے استاد سے نہیں پڑھے ہوئے تھے. میں چھٹی بھی تھا، بیمار تھا، استاد سے وہ احادیث نہیں سن سکا تھا. اگرچہ میں اچھی طریقے سے میں نے ان کو حل کر لیا تھا، میں طلباء کو 62 سال سے اچھے طریقے سے ان کو حل کروا دیتا ہوں، لیکن وہ نورانیت جو باقی کتابیں میں پاتا ہوں وہ اس جگہ نہیں پاتا. تو معلوم یہ چلا کہ نور تو استاد کے سینے سے منتقل ہوتا ہے. اللہ رب العزت ہمیں اس چیز کی حقیقت نصیب فرمائے. جب بندہ تقوی کے ساتھ علم حاصل کرتا ہے رب تعالیٰ اس کو وہ علم بھی نصیب فرما دیتے ہیں جو علم کتابوں سے نہیں ملتا. رب تعالیٰ علم لدنی اس کو عطا فرما دیتے ہیں. اللہ اکبر. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت تھا، اہلیہ سے فرمایا اللہ اکبر، اہلیہ سے فرمایا تمہارے پیٹ میں جو بچہ ہے، تمہارے پیٹ میں جو بچہ ہے، انہیں اس وقت کوئی مشینیں نہیں تھی، کوئی الٹرا ساؤنڈ نہیں ہوتا تھا. ان نے بتایا تمہارے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کو اللہ کا دین سکھانا، اس کو اللہ کا دین سکھانا. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ تشریف فرما ہے، وہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک بندہ آ رہا ہے اور حضرت مجلس میں بیٹھے ہوئے اچانک سر اٹھا کے فرماتے ہیں
کیا ہو گیا لوگوں کو؟ ہماری محفل میں بے محابہ آ جاتے ہیں اور ان کی آنکھوں سے زنا ٹپک رہا ہے۔ یہ جو باتیں ہو رہی ہیں کوئی غیب کی باتیں نہیں ہیں، یہ تقویٰ کی بنا پر رب تعالیٰ فراست ایسی عطا فرما دیتے ہیں۔ وہ بندہ پوچھنے لگا امیر المومنین کیا آج بھی وہی اترتی ہے؟ فرمایا وہی نہیں، یہ فراست مومنانہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے ایک رات خواب دیکھا کہ صبح کی نماز کا وقت ہے، میں مسجد کی طرف جا رہا ہوں، ادھر سے امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، اور یہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ خلافت کا زمانہ تھا۔ فرماتے ہیں جب میں مسجد کے دروازے پہنچا تو آقا علیہ السلام سے مصافحہ ہوا۔ نبی علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور مجھے لے کے مسجد میں چل پڑے۔ جب پہلی صف کے اوپر آئے میرا ہاتھ چھوڑ دیا، خود مصلی کی وہ تشریف لے گئے۔ آپ نے نماز پڑھائی، نماز کے بعد لوگوں کی طرف متوجہ ہو کے بیٹھے، اتنے میں ایک لڑکا کھجوروں کا ٹوکرا لے آیا، اللہ اکبر، کہنے لگا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فلاں عورت نے یہ آپ کے لیے ہدیہ بھیجا ہے، فلاں عورت نے آپ کے لیے یہ ہدیہ بھیجا ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں 2 کھجوریں اٹھا کے آقا علیہ السلام نے اس میں سے مجھے دی، میں نے کھائی تو بہت میٹھی تھیں۔ میں جاگ گیا، اٹھا تو نماز کا وقت قریب تھا، مسجد گیا، دیکھا ادھر سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا رہے تھے، ان سے مصافحہ ہوا۔ فرماتے اسی طریقے سے جیسے آقا علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑ لیا تھا، امیر المومنین نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، مجھے لے کے مسجد میں چل پڑے، پہلی صف کے اوپر پہنچے، میرا ہاتھ چھوڑ دیا، خود مصلی کے وہ تشریف لے گئے۔ فرماتے ہیں نماز میں وہی 2 صورتیں تلاوت کی جو خواب میں آقا علیہ السلام نے تلاوت کی تھیں۔ نماز کے بعد لوگوں کی طرف متوجہ ہو کے بیٹھ گئے، اتنے میں ایک لڑکا کھجوروں کا ٹوکرا لے آیا کہ اے امیر المومنین فلاں عورت نے آپ کے لیے ہدیہ بھیجا ہے۔ امیر المومنین نے اپنے پاس رکھا۔ حضرت علی فرماتے ہیں 2 کھجوریں اٹھا کے مجھے دیں، میں نے کھائی تو بہت میٹھی تھی، میں نے کہا امیر المومنین کچھ اور بھی عنایت فرمائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ مسکرانے لگے، فرمایا علی اگر تجھے خواب میں کچھ اور دی ہوتی، نبی السلام نے اور دی ہوتی نا تجھے میں اور دے دیتا۔ خواب سنے بغیر تعبیر دے رہے ہیں، یہ کیا چیز ہے؟ یہ وہ علم ہے جو رب تعالیٰ تقویٰ کی بنا پہ عطا فرماتے ہیں۔ تو محترم مستورات، عزیز طالبات، جتنے بھی کامیاب مرد گزرے ہیں ان کے پیچھے کسی نہ کسی عورت کا ہاتھ لازمی ہے، چاہے وہ ماں ہے، چاہے وہ بہن ہے، چاہے وہ بیوی ہے، چاہے بیٹی ہے۔ جتنے بھی کامیاب مرد ہیں، عورت جب اپنے اوپر جو ہے نیکی اور تقویٰ، اپنے جو ہے زندگی نیکی تقویٰ کے مطابق بنا دیتی ہے، رب تعالیٰ پھر اس کے ہاں وقت کے اولیاء اللہ پیدا فرماتے ہیں۔ علی اجویری پیدا ہوتے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ پیدا ہوتے ہیں، جنید بغدادی پیدا ہوتے ہیں۔ علی اجویری رحمہ اللہ تعالیٰ ایک دفعہ تبلیغی سفر سے واپس آئے تو ماں نے پوچھا بیٹا سفر کیسا تمہارا رہا؟ اماں جان رب تعالیٰ نے بڑا کرم فرما دیا، ہزاروں لوگ توبہ طائب ہوئے، سینکڑوں لوگ مسلمان ہوئے۔ فرمایا علی اجویری یہ تو ساری میری محنت ہے، کچھ اپنی محنت بھی بتا۔ اماں آپ تو گھر میں تھیں، آپ کی محنت کیسے ہے؟ نہیں بیٹا یہ ساری میری محنت ہے۔ اماں بتائیے نا آپ کی محنت کیسے ہے؟ بیٹا جب سے تو میرے پیٹ میں آیا تھا میں نے کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔ بیٹا تو پیدا ہوا تجھے بغیر وضو کے کبھی میں نے دودھ نہیں پلایا۔ جب مائیں ایسی ہوتی ہیں تو پھر بیٹے علی اجویری بنتے ہیں، علی اجویری بنتے ہیں۔ ایک صاحب دریا کے کنارے جا رہے ہیں، دریا کے کنارے چل رہے تھے، چلتے چلتے ان کو بہت بھوک لگ گئی۔ اب وہ پریشان ہیں، پاس کچھ بھی نہیں ہے کھانے کو۔ دریا کی طرف دیکھا، ایک سیب بہتا ہوا آیا تو دریا میں اترے اور وہ سیب پکڑ لیا۔ ابھی ایک لقمہ لیا تھا، فوراً خیال آ گیا میں نے بغیر اجازت کے کسی کے یہ سیب کھا لیا، مجھے تو فوراً جو ہے اس بندے سے معافی مانگنی چاہیے جس کا میں نے سیب کھایا، وہ تو دریا میں بہتا ہوا آیا ہے، کیسے جو ہے اس سے معافی مانگیں گے؟ آپ کسی بھی مفتی صاحب سے پوچھیں، وہ بتا دیں گے کہ ایسے وقت کے اندر اس کا کھانا جائز ہے۔ جب بھوک کی شدت بھی ہے، چیزیں ضائع ہو رہی ہے اور بھوک کی انتہائی شدت ہے تو اس کو کھا سکتے ہیں، لیکن تقویٰ کے خلاف تھا۔ اب دریا کے الٹے کنارے چلنا شروع ہو گئے، چلو میں ڈھونڈتا تو ہوں اس کا کوئی مالک مل جائے۔ چلتے چلتے بہت آگے نکل گئے، ایک جگہ سیب کا باغ تھا، سمجھ گئے یہیں سے گرا ہوگا۔ خیر اس کے مالک تک پہنچ گئے تو مالک سے کہا کہ میں نے اس طریقے سے سیب کھا لیا، مجھے معاف فرما دیں۔ اس کے مالک نے کہا میں آپ کو معاف نہیں کر سکتا، اچھا کوئی طریقہ بتا دیں۔ اس نے کہا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ میری بیٹی کے ساتھ شادی کر لو، میری بیٹی ایسی ہے
جو زبان سے گونگی ہے، آنکھوں سے نابینا ہے، کانوں سے بہری ہے، ہاتھوں سے لولی ہے، پاؤں سے لنگڑی ہے، نہ اس کے ہاتھ، نہ پاؤں، نہ زبان، نہ آنکھیں، نہ کان، کوئی ایک زندہ لاش پڑی ہوئی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ سوچنے کے بعد فرمانے لگے ٹھیک ہے، میں اس لاش کے ساتھ تو وقت گزار لوں گا، لیکن آخرت کی زندگی، آخرت کا جو سزا ہے وہ مجھ سے برداشت نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ ان کا نکاح ہو گیا، رات کو ان کو کمرے میں بھیجا، اندر بہت خوبصورت لڑکی بیٹھی ہوئی تھی، ڈر گئے، پوچھنے لگے تمہاری کوئی اور بہن بھی ہے؟ تو وہ لڑکی کہنے لگی نہیں، میں اپنے باپ کی اکلوتی بیٹی ہوں۔ خیر رات گزاری، صبح سسر سے ملاقات ہوئی تو سسر نے پوچھا آپ نے اپنے ساتھی کو کیسا پایا؟ ابا جان آپ تو فرما رہے تھے کہ وہ جو ہے اندھی ہے، نابینا ہے، بہری ہے، لولی ہے، لنگڑی ہے، گونگی ہے، وہ تو سارے اعضاء اس کے مکمل ہیں، وہ تو بہت خوبصورت ہے۔ ہاں بیٹا میں نے جھوٹ نہیں بولا تھا نا، میں نے کہا تھا آنکھوں سے نابینا ہے، کبھی بھی ان آنکھوں سے اس نے غیر محرم کو جان بوجھ کے نہیں دیکھا۔ میں نے کہا کانوں سے بہری ہے، کبھی بھی ان کانوں سے غلط بات نہیں سنی۔ میں نے کہا ہاتھوں سے لولی ہے، کبھی بھی ان ہاتھوں سے کوئی گناہ کے کام نہیں کیے۔ میں نے کہا پاؤں سے لنگڑی ہے، کبھی بھی بغیر اجازت کے گھر سے باہر نہیں نکلی۔ اور بتاؤں وہ قرآن مجید کی حافظہ بھی ہے اور حدیث کی عالمہ بھی ہے۔ جب ان دونوں میاں بیوی کی ملاقات ہوئی، رب تعالیٰ نے ان کو ایک بیٹا عطا فرمایا جس کا نام انہوں نے بچپن میں نعمان رکھا۔ یہی نعمان بعد میں جا کر اپنے وقت کا امام اعظم ابو حنیفہ بنا۔ تو محترم خواتین و حضرات، آج سے ارادہ کرنا ہے کہ ہم نے بھی اپنی زندگی تبدیل کرنی ہے۔ جس طریقے سے رب تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں 10,000 انبیاء کو پیدا فرمایا، ہم بھی دعائیں کریں اللہ ہماری اولادوں اور ہماری نسلوں میں 10,000 اولیاء اللہ کو پیدا فرما۔ اللہ کے لیے کوئی بعید نہیں ہے، جب بندہ تقوی والی زندگی اپناتا ہے رب تعالیٰ اس کو نعمتیں عطا فرما دیتے ہیں۔ آج عام مستورات کی بات کر رہا ہوں، وہ بازاروں میں جاتی ہیں، وہ اس قسم کا لباس خریدتی ہیں جو لباس انہوں نے ٹی وی کے اوپر طوائفہ کو ناچتے ہوئے دیکھا تھا، کسی تقریب میں کسی ایسی لڑکی کو دیکھ لیا تھا جس نے اس طرح کا غیر شرعی لباس پہنا ہوا ہے، تو یہ متاثر ہو جاتی ہیں اور متاثر ہو کر کوشش کرتی ہیں کہ ہم بھی ایسا ہی لباس پہنیں، ایسا ہی فیشن ہمارا بھی ہو۔ یہ نہیں دیکھتی کہ یہ لباس شریعت پسند بھی کرتی ہے کہ نہیں کرتی، آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس لباس کو پسند بھی فرمایا کہ نہیں پسند فرمایا۔ ہم طوائفوں کو اور عام ایسے لوگوں کو دیکھ کر ان کے پیچھے چل پڑتے ہیں، نہیں، ہمارے لیے نمونہ یہ جو ہے طوائفہ نہیں ہوتی، ہمارے لیے نمونہ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں، ہمارے لیے نمونہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ دیگر جو ہے نبی اسلام کی جو ہے اولاد ہیں۔ ہم نے دیکھنا ہے کہ ان نے زندگی کیسے گزاری ہے۔ وہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہیں، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ گھر میں آئے، دوپہر کا وقت تھا، دیکھا بیٹھی رو رہی ہیں، پوچھا فاطمہ کیوں رو رہی ہیں آپ؟ علی میں آج اس دنیا سے جا رہی ہوں۔ فاطمہ ایسی بات نہیں کیا کرتے، لوگ بیمار ہوتے ہیں ٹھیک ہو جاتے ہیں، تم ایسی بات کیوں کر رہی ہو؟ نہ علی میں ابھی لیٹی تھی، قیلولہ کیا، امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ابا حضور مجھے خواب میں آئے اور مجھے فرمایا کہ تو نے سحری علی کے ساتھ کی ہے، افطاری فاطمہ میرے ساتھ کرنا، میں آج جا رہی ہوں، لیکن علی میری چند باتیں سنو، میری باتیں سنو، میرے بعد جس سے چاہو تمہاری مرضی نکاح کر لینا، لیکن کبھی کبھی رات حسن و حسین کے ساتھ بھی گزارنا، ان کو اکیلے نہ چھوڑنا۔ علی جب میں فوت ہو جاؤں تو میرا جنازہ رات کے وقت میں اٹھانا، کسی کو نہیں بتلانا۔ کیوں نہ بتلاؤں؟ آپ امام الانبیاء کے صاحبزادی ہیں۔ نہ علی پوری زندگی کسی غیر محرم کی نظر میرے اوپر نہیں پڑی، میں نہیں چاہتی میرے جنازے کے اوپر بھی کسی غیر محرم کی نظر پڑ جائے۔ تو ہمارے لیے تو نمونہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اللہ رب العزت
ہمیں بھی پاکیزہ زندگی نصیب فرمائے۔ آج گھروں کے اندر ٹینشنیں ہیں، پریشانیاں ہیں، بے صبری کا مظاہرہ کرتی ہیں، جس سے ہمارے گھر ٹوٹ جاتے ہیں، ہمیں پریشانیاں اٹھانی پڑتی ہیں، پھر اولاد کو بھی پریشانیاں اٹھانی پڑتی ہیں ہماری بے صبری کی وجہ سے۔ ہم اس نبی کی امتی ہیں جس نے ہمیں صبر کرنا سکھایا ہے، جس نے ہمیں صبر کرنا سکھایا ہے۔ چھوٹی چھوٹی بات پہ لڑائی جھگڑے کر لینا، غصہ کر لینا، دوسرے کی باتوں کو برداشت نہ کرنا، یہ جو ہے امت محمدیہ کی علامات نہیں ہیں۔ امت محمدیہ وہ ہے جو اپنے نبی کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی صبر کے ساتھ گزارتی ہے، اور اس امت کے عورتوں نے بھی بہت صبر کر کے دکھایا ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، میں بات کو سمیٹ رہا ہوں، ایک بزرگ فرماتے ہیں میں ایک دفعہ طواف کر رہا تھا، میرے ساتھ ساتھ ایک عورت بھی طواف کر رہی تھی، اور وہ ایک ہی جملہ بار بار دہرا رہی تھی، اللہ میں اس حال میں بھی آپ سے راضی ہوں، اللہ میں اس حال میں بھی آپ سے راضی ہوں۔ جب طواف ختم کر چکی، یہ بزرگ فرماتے میں اس کے قریب گیا، میں نے اس سے پوچھا اللہ کی بندی تیرے ساتھ کیا معاملہ ہے، تو ایک ہی جو ہے کلمہ بار بار دہرا رہی ہے؟ کہنے لگی میں ایک دفعہ گھر میں روٹیاں پکا رہی تھی تندور کے اوپر، میرا چھوٹا سا بچہ تھا، اس کے قریب ہی میں نے لٹایا ہوا تھا، وہ گسر گسر کے قریب آتا تھا، میں اس کو اٹھا کے پھر پیچھے چھوڑ دیتی تھی۔ میرے 2 بچے باہر کھیل رہے تھے، اچانک ان کے رونے کی آواز آئی، چیخنے کی آواز آئی، میں بھاگ کے باہر نکلی تو میں نے کیا دیکھا، میرا ایک بیٹا ذبح ہوا پڑا تھا۔ آپ بتائیے جس ماں کے سامنے اس کا بیٹا اس طرح ذبح ہوا پڑا ہو، اس ماں کی عمر کیا گزرتی ہے؟ دراصل دونوں بھائی چھری کے ساتھ کھیل رہے تھے، دونوں چھوٹے چھوٹے تھے۔ ایک نے کہا بھیا یہ جو ہے نا چھری یہ بکرے کو ذبح کر دیتی ہے، دوسرے نے کہا کیسے کرتی ہے؟ اس نے کہا ایسے یہاں رکھتے ہیں نا تو بکرا ذبح ہو جاتا ہے۔ تو اس نے جیسے بھائی کے گردن کے اوپر چھری رکھی، چھری تیز تھی اور بھائی کے لگے جان کٹ گئی۔ کہتی ہے میں نے اس کو اٹھا کے چارپائی کے اوپر رکھا، میں نے کہا اللہ جو آپ کو منظور ہے مجھے بھی منظور ہے، اللہ آپ نے امانت دی تھی واپس لے لی، مجھے آپ سے کوئی شکوہ نہیں۔ پھر خیال آیا دوسرے لڑکے کو تو دیکھوں، اس کو دیکھنے کے لیے باہر نکلی، باہر جو میں نے لکڑیاں رکھی ہوئی تھی سردیوں کے لیے، ان کے قریب اس کو بھی مردہ پایا۔ جب اس نے بھائی کا خون دیکھا ڈر گیا، وہ جا کر لکڑی کے نیچے چھپ گیا، وہاں سانپ تھا اس نے اس کو ڈس لیا۔ کہتی ہے میں نے اس کو بھی اٹھا کر پہلے بیٹے کے ساتھ لٹایا، پھر سوچا یہ تیسرا بچہ تندور کے قریب چھوڑ کے آئی تھی، جب وہاں پہنچی میں نے کیا دیکھا، تیسرا بچہ بھی تندور کے اندر گر کے کوئلہ بن چکا تھا۔ ذرا بتائیے اس ماں کے گھر سے بیک وقت 3 بچوں کی لاشیں اٹھیں، اس ماں کے اوپر کیا گزرتی ہے؟ کہتی ہے میں نے کہا اللہ مجھے اس حال میں بھی آپ سے کوئی شکوہ نہیں ہے، اللہ میں اس حال میں بھی آپ سے راضی ہوں، اللہ میں اس حال میں بھی آپ سے راضی ہوں۔ میں ان کی تجہیز و تکفین کر کے یہاں عمرے کے لیے آ گئی ہوں اللہ کے گھر میں، میں یہی کہتی جا رہی ہوں اللہ میں اس حال میں بھی آپ سے راضی ہوں، اللہ میں اس حال میں بھی آپ سے راضی ہوں۔ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں نے ایک رات خواب دیکھا، خواب میں یہ دیکھتا ہوں کہ میں جنت کی طرف جا رہا ہوں، میرے بائیں طرف جبرائیل امین ہے، لیکن میرے دائیں طرف ایک عورت ہے جو میرے ساتھ ساتھ چل رہی ہے۔ آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے کہ یہ عورت مجھ سے پہلے جنت میں داخل ہونے والی ہے۔ میں جبرائیل کی طرف ہو کے دیکھتا ہوں، میں پوچھتا ہوں جبرائیل یہ کون عورت ہے؟ مجھے تو یوں لگ رہا ہے کہ مجھ سے پہلے جنت میں داخل ہو جائے گی، اتنا تیز چل رہی ہے۔ جبرائیل امین فرمانے لگے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی امت کی ایک عورت ہے، یہ آپ کی امت کی ایک عورت ہے جس کے 12 بچے فوت ہو گئے تھے۔ جب بھی کوئی بچہ بلوغت کے قریب ہوتا تھا فوت ہو جاتا تھا، اس عورت نے کبھی بھی رب تعالیٰ سے شکوہ شکایت نہیں کی، کہتی تھی اللہ آپ نے امانتیں دی تھی واپس لے لی، مجھے آپ سے کوئی شکوہ نہیں ہے، مجھے آپ سے کوئی شکوہ نہیں ہے۔ اس نے صبر کیا۔ آپ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی محسوس کر رہے ہیں کہ رب تعالیٰ نے اس کو کیا اجر عطا فرمایا کہ آپ سے پہلے جنت میں داخل ہونا چاہتی ہے۔ تو جو بندہ صبر والا معاملہ کرتا ہے، آقا علیہ السلام کی سنت کو پورا کرتا ہے، رب تعالیٰ اس کی زندگی کو پھر خوشیوں والی زندگی بنا دیتے ہیں۔ آخری واقعہ سنا کے بعد ختم کرتا ہوں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے
ایک دفعہ نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ آقا آپ کی زندگی میں سب سے مشکل ترین دن کون سا تھا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ میری زندگی کا سب سے مشکل ترین دن وہ طائف والا دن تھا، جب میں ان لوگوں کو دعوت دینے کے لیے گیا، ان لوگوں نے میری بات کو نہ سنا، الٹا میرے پیچھے آوارہ قسم کے لڑکے لگا دیے جو میرے اوپر آوازیں کستے تھے، مجھے پاگل کہتے تھے، مجھے مجنوں کہتے تھے، جادوگر کہتے تھے، مجھے گالیاں دیتے تھے، اتنے پتھر انہوں نے مجھے مارے، اتنے ڈنڈے مارے، اتنے پتھر مارے کہ میرا پورا جسم زخموں سے چور چور ہو گیا۔ عائشہ اتنا خون نکلا، اتنا خون نکلا کہ میرے دونوں جوتے خون سے بھر گئے۔ عائشہ وہ مجھے پھر بھی نہیں چھوڑ رہے تھے، میرے جسم سے ٹیسیں اٹھ رہی تھی، درد ہو رہا تھا، میں چاہتا تھا کسی پہاڑی کا سہارا لے کے تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جاؤں، وہ مجھے بیٹھنے نہیں دیتے تھے، پیچھے سے آتے تھے، پتھر اور مکے اور لاتیں مارتے تھے، دھکے دیتے تھے۔ عائشہ وہ دن مجھے آج بھی یاد ہے جب یہ واقعہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا تھا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ واقعہ بیان کیا تھا، اس وقت اس واقعے کو 9 سال گزر چکے تھے۔ آخر اتنی تکلیف تو دی تھی کہ 9 سال کے بعد بھی آپ علیہ السلام کو واقعہ یاد تھا، لیکن جب آپ آگے تشریف لے آئے، جبرائیل امین آئے، اللہ کے رسول میرے ساتھ رب تعالیٰ نے ان فرشتوں کو بھیجا ہے، رب تعالیٰ نے سب کچھ دیکھا ہے، سب کچھ سن لیا ہے، یہ میرے ساتھ فرشتے بھیجیں، یہ آگ کا فرشتہ ہے، یہ پانی کا فرشتہ ہے، یہ ہوا کا فرشتہ ہے، یہ پہاڑوں کا فرشتہ ہے، آپ حکم دیں پہاڑوں کو ملا دے گا، سب تباہ ہو جائیں گے، یہ آگ برسائے گا، یہ پانی چھوڑ دے گا، یہ ہوا چھوڑ دے گا۔ نبی علیہ السلام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیا، اللہ میری قوم مجھے جانتی نہیں، ان کو ہدایت عطا فرما۔ پتھر کھائیں لیکن ہدایت کی دعائیں ہو رہی ہیں۔ محترم خواتین و حضرات، عزیز طالبات، ہم اسی نبی کی امتی ہیں جس نے ہمیں یہ صبر کرنا سکھایا ہے۔ آج سے پکا ارادہ کریں کہ ہم نے اس صفت کے اوپر عمل کرنا ہے، اس صفت کے اوپر عمل کرنا ہے، یہ صبر والی کیفیت اپنے اندر پیدا کرنی ہے۔ پھر دیکھیے ہماری زندگی خوشیوں والی بن جائے گی، امن والی بن جائے گی، سکون والی بن جائے گی۔ دعا ہے جو کچھ کہا گیا سنا گیا، اللہ رب العزت اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا کر لیجیے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اے کریم پروردگار، ہم سب تیرے عاجز مسکین بندے اور بندیاں ہیں، اللہ ہم سب کے سب گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے عیبوں کے اوپر پردہ پوشی فرما، اللہ ہمارے آنے والے وقتوں کو گزرے وقتوں سے بہتر بنا، آنے والی زندگی کو گزری زندگی کے لیے کفارہ بنا۔ اے کریم پروردگار، جو گناہ ہم نے دن میں کیے ان کو بھی معاف فرما، جو راتوں میں کیے ان کو بھی معاف فرما، جو چھپ چھپ کے کیے ان کو بھی معاف فرما، جو اعلانیہ کیے ان کو بھی معاف فرما۔ اللہ جو گناہ ہمیں یاد ہیں ان کو بھی معاف فرما، جو گناہ ہم کر کے بھول گئے مولا ان کو بھی معاف فرما۔ اے بے کسوں کے دستگیر، اے ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے، اے پیارے اللہ ہمارے ساتھ رحمت والا معاملہ فرما، کرم والا معاملہ فرما۔ پیارے اللہ جی، آپ نے فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ کہ مانگنے والوں کو جھڑکی نہ دیا کرو۔ اللہ ہم کمزوروں کو حکم دیا کہ ہم مانگنے والے کے سامنے انکار نہ کریں۔ اللہ ہم بھی تو آپ کے در کے اوپر بیٹھے ہوئے، آپ یہاں سے کسی کو خالی ہاتھ نہ اٹھائیے گا۔ اے کریم پروردگار، اے پیارے اللہ، آپ نے فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء، اے لوگو تم سب کے سب فقیر ہو۔ دوسری جگہ آپ نے فرمایا انما الصدقات للفقراء کہ صدقے فقیروں کے لیے ہیں۔ اللہ جب ہم سب کے سب فقیر ہیں، صدقے بھی فقیروں کے لیے ہیں، تو پیارے اللہ ہم سب کو معاف کر کے صدقہ فرما، ہم سب کی مغفرت فرما کے صدقہ فرما۔ اے پیارے اللہ، اے سونے اللہ، اے معاف کر کے خوش ہونے والے اللہ، ہمارے حال پہ رحم فرما۔ اللہ ہماری مثال یوسف علیہ السلام کے بھائیوں جیسی ہے جو پیسے تھوڑے لائے تھے لیکن غلہ پورا مانگتے تھے۔ اللہ عمل ہمارے پاس بھی کچھ نہیں ہے پر آپ سے پوری معافی چاہتے ہیں، یہ ویکھا
अंबला दे वल ते कुछ भी नहीं मेरे पल्ले जे वेखा तेरी रहमत दे वल ते बल्ले 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 रहमत दा दरिया इलाही हरदम वगदा तेरा जे एक कतरा बख्शे मैनू ते कम बढ़ जावे मेरा। एक करीम परवरदिगार यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम पर ईमान नहीं रखते थे, उसके बावजूद यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनको माफ़ करते हुए फरमा दिया था, ला तसरीबा अलैकुमुल यौम, भाइयों तुमसे आज कोई पूछ कुछ नहीं होगी। अल्लाह फतह मक्का का दिन था, आका अलैहिस्सलाम के सामने कुफार मक्का खड़े थे, डरे हुए थे, सहमे हुए थे। आप अलैहिस्सलाम ने उनकी तरफ तवज्जो फरमाई और इरशाद फरमाया, लोगो आज मैं तुमसे वही बात कहता हूँ जो मेरे भाई यूसुफ ने अपने भाइयों से कही थी, ला तसरीबा अलैकुमुल यौम, लोगों में सब मुसलमानों का खून तुम सबको माफ़ करता हूँ। प्यारे अल्लाह, हम जितने भी यहाँ मर्द औरतें तशरीफ़ फरमा हैं, हम सब आपके नबी अलैहिस्सलाम पर ईमान रखने वाले हैं, और आप भी यूसुफ अलैहिस्सलाम और नबी अलैहिस्सलाम से हज़ारों गुना ज़्यादा करीम है। प्यारे अल्लाह जी, आप भी फरमा दीजिए, मेरे बंदो मेरी बंदियों, मैंने तुम सबको माफ़ कर दिया, मैंने तुम सबको माफ़ कर दिया, मैं तुम सबसे राज़ी हो गया। प्यारे अल्लाह जी फरमा दीजिए, फरमा दीजिए, फरमा दीजिए। अल्लाह यहाँ छोटी छोटी बच्चियाँ भी बैठी हुई हैं, अल्लाह मासूम हाथ उठे हुए हैं, अल्लाह इनके सदके हमारी दुआएं कबूल फरमा लीजिए। अल्लाह जवान भी बैठे तौबा कर रहे हैं, कर रही हैं, अल्लाह आप तौबा कबूल नहीं करेंगे, शैतान फिर गुनाहों के अंदर मुब्तला कर देगा, जवानियाँ ज़ाया हो जाएंगी। प्यारे अल्लाह जी, सफ़ेद बाल वाले और सफ़ेद बाल वालियाँ भी तशरीफ़ फरमा है। अल्लाह आपके नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, रब कहता है मुझे सफ़ेद बाल वालों के सफ़ेद बालों से हया आती है, अल्लाह इनके सफ़ेद बालों का लिहाज करके माफ़ फरमा दीजिए। एक करीम परवरदिगार, ए प्यारे अल्लाह, हमारी इन दुआओं को अपनी रहमत से कबूल फरमा लीजिए। अल्लाह इस पूरे मजमा के ऊपर एक रहमत की नज़र डाल दीजिए। अल्लाह जी, आपकी एक रहमत की नज़र की बात है, हमारी तो ज़िंदगी का सवाल है। अल्लाह ये दुआ करते हुए डर भी लगता है कि आपकी तरफ से ये जवाब ना आ जाए। लोगों में रहमत की नज़र बिलाल पे डालता था, सुमैया पे डालता था, खुबैब पे डालता था। तुम अपने करतूत देखो, तुम देखने में कुछ और हो, हकीकत में कुछ और हो, लोगों के सामने कुछ और होते हो, तन्हाइयों में कुछ शैतान भी तुमसे शर्माता है। हाथ मेरे सामने उठाए हो, दिल और सोचों में गुम है। मौला, माना कि हम गुनाहगार हैं, खताकार हैं, सियाहकार हैं, पर मौला हम भी तो इन बुजुर्गों से निस्बत रखते हैं। अल्लाह इस निस्बत की लाज रख लीजिए और हम सबको माफ़ फरमा दीजिए। प्यारे अल्लाह, हमने दुनिया में देखा है कोई औरत ज़ात किसी के यहाँ चली जाए, लोग कत्ल तक के मुकदमे भी माफ़ कर देते हैं। अल्लाह, दुनिया वाले इतना ख्याल कर लेते हैं, आप तो करीमों के करीम, सखियों के सखी, बादशाहों के बादशाह, शहनशाहों के शहनशाह। अल्लाह आपके दर पर भी औरतों का जरगा बैठा हुआ है। अल्लाह ये आम जरगा भी नहीं है, ये क़ाल अल्लाह क़ाल रसूल पढ़ने वाली हैं। अल्लाह आप भी यहाँ से किसी को खाली हाथ ना उठाइएगा। ए प्यारे अल्लाह, सब जो है तालिबात को इल्म नाफ़े नसीब फरमा दीजिए। इल्म गैर नाफ़े से सबको महफूज फरमा लीजिए। ए करीम परवरदिगार, इल्म की हकीकत नसीब फरमाइए, इल्म का नूर नसीब फरमाइए, तक़वा तहारत वाली ज़िंदगी नसीब फरमा दीजिए। एक करीम परवरदिगार, इन सब बच्चों के मुस्तक़बिल को रोशन फरमा दीजिए। एक करीम परवरदिगार, अल्लाह जितने भी इस महफ़िल में परेशान हाल हैं, अल्लाह सब की परेशानियाँ दूर फरमा दीजिए। जो औलाद की वजह से परेशान हैं, उनकी परेशानियाँ दूर फरमा दीजिए। जो घर बार की वजह से परेशान हैं, उनकी परेशानियाँ दूर फरमा दीजिए। जो सेहत के मामले में परेशान हैं, उनकी परेशानियाँ दूर फरमा दीजिए। मौला, अटके हुए कामों को हल फरमा दीजिए, मुश्किलों को दूर फरमा दीजिए। मौला, जिन घरों के अंदर आपस में लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं, अल्लाह वहाँ मोहब्बतें पैदा फरमा दीजिए। मौला, जिन घरों के अंदर जवान बच्चे, जवान बच्चियाँ हैं, अल्लाह उनके लिए नेकोकार जोड़ पैदा फरमा दीजिए। माँ बाप को उनका फ़र्ज़ अदा करना आसान फरमा दीजिए। एक करीम परवरदिगार, जो बे औलाद है उनको नेक साले औलाद अता फरमा दीजिए। अल्लाह, जिनकी औलाद है उनको नेक बना दीजिए, माँ बाप की आंखों की ठंडक बना दीजिए। एक करीम परवरदिगार, जो कर्ज़दार हैं, कर्ज़ से खलासी के असबाब मुहैया फरमा दीजिए। जो बेरोज़गार हैं, उनको हलाल तय्यब रोज़गार अता फरमा दीजिए। प्यारे अल्लाह, इस महफ़िल में जो लोग बीमार हैं, ये जो हमारे अज़ीज़ व अक़ारब बीमार हैं, हमारे साथी मशाइख बीमार हैं, अल्लाह उन सबको शिफा अता फरमा दीजिए। शिफा कामिला आजिला मुस्तमिर्रा अता फरमा दीजिए। ज़ाहिरी, बातनी, रूहानी, जिस्मानी शिफा अता फरमा दीजिए। मौला, जो हमारे अज़ीज़ व अक़ारब दुनिया से जा चुके हैं, अल्लाह उन सब की बख्शिश फरमा दीजिए। सबको जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम अता फरमा दीजिए। हमारे हर नेक अमल दुआ में उनको शामिल फरमा लीजिए। ए करीम परवरदिगार,
بہت سے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا، خط لکھے، فون کیے، زبانی کا میسج کیے۔ اس محفل میں جتنے مرد عورتیں تشریف فرما ہیں جو دعاؤں کے لیے کہنا چاہتے تھے لیکن نہیں کہہ سکے، اللہ آپ سب کی حاجتوں کو جاننے والے ہیں۔ جس جس کی جو حاجت اللہ غیب کے خزانوں سے پوری فرما دیجئے، جس جس کی جو ٹینشن پریشانی ہے اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کی پریشانی کو دور فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمارے اس ادارے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما دیجئے۔ یہاں پڑھنے والی طالبات، پڑھانے والی معلمات، پڑھانے والے اساتذہ، انتظامیہ والے، معاونین، محبین، اللہ سب کو قبولیت عامہ تامہ نصیب فرما دیجئے۔ ہر بچی کو دین کا مینارہ بنا دیجئے، پورے عالم میں دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لیجئے۔ ان سب بچیوں کے مستقبل کو روشن فرما دیجئے۔ اے اللہ ادارے والوں کے جو منصوبے ہیں اور جو ضروریات ہیں ان کی، اللہ ان کو غیب کے خزانوں سے پورا فرما دیجئے۔ اللہ اپنے خاص خزانوں سے عطا فرما دیجئے۔ اے کریم پروردگار ہمارے اس مدرسے سمیت تمام مدارس دینیہ کی حفاظت فرما دیجئے، دعوت و تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما دیجئے۔ جن خانقاہوں میں اللہ ہوتا ہے ان خانقاہوں کی حفاظت فرما دیجئے۔ اللہ جو لوگ تیرا نام بلند کرنے کے لیے اپنی جانیں ہتھیلی پہ لیے ہوئے مولا ان کی مدد فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما دیجئے۔ اے اللہ تینوں حرم کی حفاظت فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمارے ملک کی سرحدوں کی حفاظت فرما دیجئے۔ اے اللہ تمام سیکورٹی اداروں کی بھی حفاظت فرما دیجئے، سب مسلمانوں کی بھی حفاظت فرما دیجئے۔ مولا کشمیر، افغانستان، برما، شام، فلسطین، عراق، یمن کے مسلمانوں کی مدد فرما دیجئے۔ مولا جہاں جہاں بھی مسلمان پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما دیجئے۔ اے اللہ اسلام کا بول بالا فرمائیے، کفر کا منہ کالا فرمائیے۔ اے اللہ ہم سب کا بیٹھنا سننا سنانا اللہ سب قبول فرما لیجئے۔ آج اس کے محفل میں بڑے بڑے علماء کرام تشریف رکھتے ہیں یہاں پر، اے اللہ ان کے آنے کو قبول فرما لیجئے اور ان کے صدقے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجئے۔ مولا ہم سب کو غموں سے محفوظ فرمائیے، مرضوں سے محفوظ فرمائیے، قرضوں سے محفوظ فرمائیے، علت ذلت قلت سے بچائیے۔ اللہ اپنے قرب کے بعد دوری سے بچائیے، ہدایت کے بعد گمراہی سے بچائیے، عزت کے بعد ذلت سے بچائیے، قبولیت کے بعد مردودیت سے بچائیے، علم حاصل ہو جانے کے بعد جہالت کے کاموں سے بچائیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ فرما رہے ہیں کہ توبہ کے کلمات پڑھائیں، اندر خواتین کی طرف سے پیغام آیا ہے تو توبہ کے کلمات بھی پڑھا دی جائیں۔ میں توبہ کے کلمات پڑھا دیتا ہوں، سب جو خواتین بیٹھ جائیں تھوڑی دیر کے لیے، میں یہ کلمات پڑھا دیتا ہوں تاکہ رب تعالی ہم سب کے سب گناہوں کو معاف فرمائے۔ پہلے میں خطبہ پڑھتا ہوں، اس کے بعد جو کلمات پڑھاؤں گا سچے دل کے ساتھ وہ کلمات میرے ساتھ پڑھ لیجئے۔ دیکھیے یہ جو توبہ کے کلمات پڑھائے جاتے ہیں یہ جو ہے سنت عمل ہے۔ قرآن مجید میں رب تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب آپ کے پاس مومن عورتیں آئیں یبایعنک، آپ ان سے بیعت لیجئے، اللہ یشرکن باللہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی شریک نہیں ٹھہرائیں گے، ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن، بہت سارے گناہ گنوائے گئے۔ بخاری شریف میں کتاب الایمان میں دیکھیے انہی الفاظ سے ملتے جلتے الفاظ ہیں جن میں مردوں کو خطاب کیا گیا ہے۔ تو یہ جو اس طریقے سے اجتماعی توبہ ہوتی ہے، بے توبہ کہتے ہیں اس کو، یہ سنت عمل ہے، لیکن اپنے آپ کو گناہوں سے پاک صاف کرنا یہ تو فرض ہے۔ تو میں ابھی جو کلمات پڑھاؤں گا سچے دل کے ساتھ اخلاص کے ساتھ میرے ساتھ پڑھتے رہیے تاکہ رب تعالی ہم سب کے سب گناہوں کو معاف فرمائے۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اب یہ کلمات پڑھیے، مرد بھی پڑھیں، عورتیں بھی میرے ساتھ ساتھ پڑھتی رہیں، بچیاں بھی پڑھیں۔ پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ
وقبلت جميع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان کلمات کے پڑھنے سے ہم سب لوگ توبہ طائب ہو چکے ہیں۔ یقین جانیے اگر سچے دل کے ساتھ اخلاص کے ساتھ یہ کلمات پڑھے ہیں، اللہ رب العزت نے سابقہ سب گناہوں کو معاف فرما دی ہے۔ ابھی ہم یوں بیٹھے ہوئے جیسے بھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئی، یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ترمذی شریف کی حدیث کا ٹکڑا ہے، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو اپنے گناہوں سے توبہ طائب ہو جاتا ہے وہ ایسے ہو جاتا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ آئندہ کے لیے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کرنی ہے۔ چند معمولات ہیں، وظائف ہیں، اگر ہم ان کی پابندی کر لیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرما دیں گے، گناہوں کی نفرت ہمارے دل میں بٹھا دیں گے۔ اس میں سے پہلی چیز ہے استغفار کرنا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، کم از کم 100 دفعہ صبح 100 دفعہ شام اہتمام کے ساتھ جو ہے ہم یہ توبہ کے کلمات پڑھ لیں۔ زیادہ کوئی حد نہیں ہے، جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنا زیادہ فائدہ ہوگا، جلدی فائدہ ہوگا۔ فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، گناہ زیادہ ہیں، استغفار کرو گے میں اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ یُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، میں اللہ اس استغفار پڑھنے کی برکت سے تمہیں رحمتوں کی بارشیں بھی عطا کروں گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، میں اللہ تمہاری مدد کروں گا، تمہاری تنگدستی کو دور کر دوں گا اور تمہیں نرینہ اولاد بھی عطا کر دوں گا، اور میں اللہ تمہیں جو ہے فرمایا وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، میں اللہ اچھی فصلیں بھی دوں گا اور پینے کے لیے نہریں اور چشمے بھی عطا کروں گا۔ جس زمانے کے حساب سے کوئی بندہ کوئی بندی کسی ٹینشن میں ہو، کسی پریشانی میں گھرے ہوئے ہوں، اگر وہ چند دن کثرت کے ساتھ استغفار کر لیں گے معنی کا لحاظ کر کے، اللہ تعالیٰ اس ٹینشن سے اس کو نجات عطا فرما دیں گے۔ تو اگر ہم زیادہ نہیں کر سکتے کم از کم 100 دفعہ صبح 100 دفعہ شام اہتمام سے پڑھیں۔ دوسری چیز ہے آقا علیہ الصلوۃ کے اوپر درود شریف پڑھنا۔ نبی علیہ الصلوۃ نے درود شریف خود سکھائے ہیں، ایک مختصر سا درود شریف ہے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ کم از کم 100 دفعہ صبح 100 دفعہ شام اہتمام سے پڑھ لیں، زیادہ کوئی حد نہیں، جتنا چاہیں زیادہ پڑھیں۔ تیسری چیز ہے قرآن پاک کی تلاوت کرنا، ہر روز بلا ناغہ ہم تلاوت کریں، ایک سپارہ ہو جائے بہت اچھی بات۔ یہ ان لوگوں کے لیے جو حافظ نہ ہوں، جو حافظ یا حافظہ ہیں وہ تو اپنی منزل کے حساب سے پڑھیں گے تاکہ قرآن پاک بھولے نہیں۔ جو حافظ نہیں ہے وہ کم از کم ایک سپارہ روز تلاوت کر لیں تاکہ مہینے میں ہمارا قرآن پورا ہو جائے۔ مصروف ہوں، پورا سپارہ نہ پڑھ سکتے ہوں، کہیں سفر میں ہیں، بیمار ہیں، تو کم پڑھ لیں، آدھا پڑھ لیں، پونا پڑھ لیں، ایک پاؤ پڑھیں، لیکن پڑھیں ہر روز۔ نمبر 4 وقوف قلبی، یعنی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کا دھیان رکھنا۔ آپ گھر میں ہیں، باہر ہیں، مدرسے میں ہیں، کہیں بھی دھیان اللہ کی طرف ہو، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میری ہر حرکت سے واقف ہے۔ اس دھیان رکھنے کو وقوف قلبی کہتے ہیں۔ یہ شارٹ کٹ راستہ ہے اپنے اللہ تک پہنچنے کا۔ کسی کیا معلوم یہ بندہ یہ بندی کیا سوچ رہے ہیں؟ کسی نے کہا وہ جن کا عشق صادق ہے وہ کب فریاد کرتے ہیں، لبوں پہ مہر خاموشی دلوں میں یاد کرتے ہیں۔ اپنا کام کاج بھی کر رہے ہیں لیکن دھیان اللہ کی طرف ہے۔ یہ شارٹ کٹ راستہ ہے اپنے اللہ تک پہنچنے کا۔ 5ویں چیز ہے ذکر قلبی مراقبہ۔ ذکر قلبی کہتے ہیں اپنے دل سے اپنے اللہ کو یاد کرنا۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ انسان کے بائیں پسلیوں کے نیچے انسان کا دل ہوتا ہے، اس کے اوپر یہ خیال کر کے بیٹھنا ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، دل میں جا رہی ہے، دل سے گناہوں کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، اور دل شکر کے طور پہ کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ، میں اس کو سن رہا ہوں، یہ سن رہی ہوں۔ سننے کی کوشش کرنی ہے، زبان سے پڑھنا نہیں ہے۔ اس کا بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے صبح شام جب بھی آپ کو وقت ملے کم از کم 15-20 منٹ کے لیے ہم اپنی آنکھیں بند کر کے دل کی طرف متوجہ ہو کے بیٹھ جائیں اور یہ سوچیں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے دل میں، دل اللہ اللہ کر رہا، میں اس کو سن رہا ہوں، یہ سن رہی ہوں۔ اس کو کہتے ہیں ذکر قلبی کرنا، مراقبہ کرنا۔ اور آخری چیز ان لوگوں کے لیے جو بیت کرتے ہیں ان کے لیے ہوتا ہے رابطہ شیخ، کہ اپنے شیخ مرشد سے رابطہ رکھ کر اپنے حالات اچھے برے جو بھی ہوں ان کو بتا کے رہنمائی لیتا رہے یا لیتی رہے۔ آج کے دور میں رابطہ رکھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، جو ہے ایک بٹن دبائیں گے رابطہ ہو سکے گا، قریب دور کا کوئی مسئلہ نہیں رہا۔ اللہ رب العزت ان معمولات کے اوپر ہمیں پابندی کی توفیق نصیب فرما دے۔ اب تھوڑی دیر کے لیے جو میں نے بتایا نا ذکر قلبی، اس کی مشق کر لیتے ہیں سب حضرات۔ تھوڑی دیر کے لیے مرد عورتیں اپنی آنکھیں بند کر لیں، سر کو جھکا لیں،
یوں خیال کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، دل میں جا رہی ہے، دل سے گناہوں کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، اور دل شکر کے طور پہ کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ اپنی آنکھیں بند کر لیں، دل کی طرف متوجہ ہو کے بیٹھ جائیں۔ حرص والا دل بدل دے میرا، غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، بدل دے دل کی دنیا، دل بدل دے، کرم فرما خدایا دل بدل دے۔ گناہ گاری میں کب تک عمر کاٹوں، گناہ گاری میں کب تک عمر کاٹوں، بدل دے میرا رستہ دل بدل دے۔ سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں، مزہ آ جائے مولا دل بدل دے۔ رہوں بیٹھا میں اپنا سر جھکا کر، رہوں بیٹھا میں اپنا سر جھکا کر، سرور ایسا عطا کر دل بدل دے۔ اللہ عطا فرما مسلسل یاد اپنی، عطا فرما مسلسل یاد اپنی، فضل فرما اے اللہ دل بدل دے۔ تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، بس اتنی ہے تمنا دل بدل دے۔ کروں قربان اپنی ساری خوشیاں، کروں قربان اپنی ساری خوشیاں، تو اپنا غم عطا کر دل بدل دے۔ میری فریاد سن لے میرے مولا، میری فریاد سن لے میرے مولا، بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے۔ میری فریاد سن لے میرے مولا، بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے۔ میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، اے اللہ میرا دل بدل دے۔ ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، میرا دل بدل دے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ دعا فرما لیجئے۔ سبحان الغنی والوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے کریم پروردگار، توبہ کے کلمات پڑھے اللہ ہماری توبہ کے کلمات قبول فرما۔ اے اللہ ہمیں تقوی طہارت والی زندگی نصیب فرما، غفلت والی زندگی سے مکمل چھٹکارا نصیب فرما۔ اے اللہ اپنی یاد والی زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ تمام نیک اعمال کی کیفیات نصیب فرما، نماز کی چاشنی نصیب فرما، سجدے کا سرور نصیب فرما،
تلاوت قرآن کی لذت نصیب فرما، اے اللہ راتوں کو اٹھ کر مناجات کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ رب کریم ہمارے ساتھ رحمتوں والا معاملہ فرما، ہم چاہیں نہ چاہیں ہمیں پیشانی کے بالوں سے پکڑ کے نیکوکاری والی زندگی نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔